الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امید زندہ رکھیے. الحمدللہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی اینگل سے ہمیں امید دلاتی ہے. نہ صرف ہر آیت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی امید کا پہلو سکھاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں ما یوسب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن حتی الشوکۃ یشاقہ الا کفار اللہ من الخطائہ. کسی مسلمان کو کوئی ناگوار بات، کوئی ان پلیزنٹ بات، کوئی سٹریس، کوئی غم، کوئی اداسی ٹچ نہیں کرتی یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کانٹا چبھنے کے عوض اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. من خطایہ، اس کے گناہوں میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ اس تکلیف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اس مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک یا ہماری پچھلی زندگی میں کوئی ان پلیزنٹ چیز آئے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو آیا یا جس کی وجہ سے آپ روئی یا جس کی وجہ سے کوئی ناگواری ہوئی، کانٹا چبھتا ہے تو آپ ہر دفعہ تو نہیں روتی. حتی الشوکۃ یشاقہ، کانٹا چبھنا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچن میں کوئی کام کر رہی ہیں اور کوئی نوکدار چیز آپ کو ایک دم سے ٹچ کر گئی. جب بھی کوئی ناخوشگوار بات کسی بھی مسلمان کو ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ کوئی معمولی سی ناگواری سی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کی خطاؤں میں سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے. اس سے آپ کو ایک واضح چیز پتہ چلتی ہے کہ امید تو مل رہی ہے. الحمدللہ اگر میں پریشان ہوتی ہوں تو میری پریشانی میرے لیے بینیفیشل ہے، یعنی پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. الحمدللہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہو سکتا. دو خزانے ہر مسلمان کو جمع کرنے چاہیے. ایک ہے یقین کا خزانہ. یقین کا خزانہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل فار ایوری ون. اس پہ یقین کرے گا اس کو مل جائے گا. اگر آپ کو سونے کا خزانہ مل جائے یا ڈائمنڈ کا خزانہ مل جائے، یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن جہاں تک یقین کے خزانے کی بات ہے تو وہ ہر انسان کو مل سکتا ہے، اور جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا تو الحمدللہ اس کو مل جائے گا. اور دوسرا ہے امید کا خزانہ. یہ امید کہ جب میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھتی ہوں تو نہ صرف میرا رب میری مدد کرتا ہے بلکہ میرا رب مجھے نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے، اور میرا رب مجھے گناہوں سے رکنے کے لیے بھی ہمت دے دیتا ہے. یہ امید ساری اور آپ کو ایسی امیدیں آپ کے آس پاس مسلسل ملتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یقین دلا رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آتی ہو. ہمیں لگتا ہے کہ ساری پریشانیاں صرف ہم پر آتی ہیں، ہمارے آس پاس وہ فلاں وہ تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زندگی ایسے نہیں ہوتی. زندگی مسلسل آپ کو مستقل اپس اینڈ ڈاؤنز میں لے کے جاتی ہے. ایک بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، وہ ذرا سا اپنا ہوش و حواس سنبھالنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کھلونے سے کھیلنے کا جذبہ آتا ہے، زندگی کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ آتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوریوسٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. بچہ خوش ہوتا ہے یا زیادہ ایڈلٹس؟ تو بچے زیادہ خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچے کو آپ ایک چھوٹا سا بیلون لا کے دیں تو وہ چاہے 5 منٹ کے لیے ہی اٹینشن سپین کرے گا. اور آج کل کے بچوں کا اٹینشن سپین تو چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں آپ بچوں کو بیلون لا کر دیتے تھے تو جب تک غبارہ پھٹ نہیں جاتا تھا بچہ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا. اب اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے، لیکن اس بچے کا خوشی کا لیول بہت جلدی آ جاتا ہے. کوئی آپ کو بیلون لا کے دے تو آپ کیا کہیں گی کہ میری تو عمر ہی نہیں ہے تو مجھے کہاں سے خوشی ملے گی. فار ایگزامپل کہ آپ کو اگر کسی نے کوئی گفٹ دیا، آپ کی خوشی اتنی آسانی سے نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے اوپر کے کمپارٹمنٹ میں اس انسان کے بارے میں بہت سی نیگیٹیوٹی چیزیں بھری ہوئی ہیں. آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی.
چاہے وہ آپ کو ایک پھول بھی دے رہا ہو. بچہ نیگیٹو نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچے کا اوپر کا کمپارٹمنٹ پیور ہوتا ہے. اس کو اپنے سامنے وہ خوشی نظر آئے گی تو وہ آگے بڑھ کر اس کو گریب کر لے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کو انجوائے کرے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں انکوزیٹو دیتا ہے. جب وہ بچہ ہوتا ہے آپ کو ہر چیز بچے ہوتے ہوئے اچھی لگ رہی ہوتی ہے. آپ کو کلر اچھے لگتے ہیں، آپ کو نئی نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، نہیں نا، لیکن بچوں کو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. بچہ ہر چیز ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. کبھی وہ بیڈ کے نیچے چلا جائے گا اور کبھی وہ کیبنٹ کے نیچے، کیونکہ وہ ہر وقت بیزی ہے. جب وہ بیزی ہے تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہا ہے. جیسے انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انسانوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے. اب یہ ہماری انکوزیٹو خوشیوں کی طرف کم اور نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ لے کر جاتی ہے. ہم بھی انکوزیٹو ہیں لیکن اب ہم زیادہ لوگوں کی نظروں کے بارے میں سوچتے ہیں. انہوں نے مجھے کیسے دیکھا، انہوں نے میرے بارے میں کیا جملہ کہا، جب میں آئی تو وہ چپ ہو گئی. یہ پازیٹیو سوچ نیگیٹیوٹی میں بدل گئی. جتنی نیگیٹیوٹی انسان کے اندر آئے گی اس کی امید کا گراف نیچے سے نیچے آتا جائے گا. اگر آج کا مسلمان پر امید نہیں ہے، اگر آج کا نوجوان پر امید نہیں ہے، اگر آج کے امتی اس امت کے بارے میں پر امید نہیں ہے تو پرابلم ہے. تو پرابلم کہاں ہے کہ وہ یار نیگیٹو. یاد رکھیں نیگیٹو لوگ کبھی پر امید نہیں ہوتے، پازیٹیو لوگ ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں. اسلام ہمیں پازیٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز میں سے خیر کا پہلو نکالیں، ورنہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ساتھ ساتھ چلیں گے. مشکل آئے گی تو آسانی بھی آئے گی اور کبھی کبھی یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہوں گے. بعض اوقات لوگ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ کی زندگی بالکل سمودھ ہو. میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک گراف میں اپنی زندگی بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو خوش دیکھتی ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک آپ لیڈر گراف بناتے ہیں اور ایک سیدھی لائن بناتے ہیں جو اوپر کی طرف جا رہی ہے. یہ آپ کی خوشی کی لائن ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی لیڈر لائن جو ہے اس کو ڈیفائن کریں، جو آپ کی خوشی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں کامیاب ہوتی جاؤں اور زیادہ کامیاب ہو جاؤں اور ایوری تھنگ اسموتھ ان مائی لائف. آپ کہیں گے کہ میری زندگی میں ہر چیز سمودھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں. یا تو انسان اپنی کامیابی کو بالکل سیدھی لائن اوپر جا رہی ہے تو اس کو کامیابی سمجھتا ہے، یا پھر انسان کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ لائن بھی سمودھ ہو جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہے. جو ECG مشین ہوتی ہے اس میں جو سیدھی لائن ہے بالکل اسٹریٹ لائن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیڈ. آپ چاہتی ہیں کہ بالکل سیدھی لائن سمودھ ہو تو اٹس مین ڈیڈ. خوشی اور غم اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں، پریشانیاں اور آسانیاں بھی اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. اور جب آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گی تو آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں یا اللہ کے کلام کی آیات ہو، ہر لمحہ آپ کو ایک امید دیتے ہوئے نظر آئیں گی. اور ہمیں اس وقت اس امید کی ضرورت ہے. ہم جس امت کا حصہ ہیں، اگر ہم سپرویژن لیول پر دیکھیں تو کیا امید کو سسٹین کرنا آسان ہے؟ نہیں. ہمارے بہت برے حالات ہیں اس وقت اس امت کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے. اگر آپ اسٹڈی کریں گی تو آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو صرف ایک چیز ہوگی جو آپ کو اسٹینڈنگ پر رکھے گی وہ ہے آپ کا اللہ پر یقین. چیزیں جب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ہمارا واحد سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں ہوتا. کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر آپ اپنی زندگیوں میں اسٹیج کے اوپر آتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، سچویشن از آؤٹ آف مائی کنٹرول، ایسی تمام صورتحال میں ایک امید ہے جو کبھی بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے. آپ کی امیدیں انسانوں سے ٹوٹ سکتی ہیں یا نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس سے نہیں ٹوٹتی، اور وہ ہے اللہ کی ذات. جس کی امید اللہ سے نہیں ٹوٹتی وہ انسانوں سے بھی نا امید نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ زندگی میں پر امید رہیں، خوش رہیں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی معرفت کو بڑھا دیں. کیونکہ جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے تو پھر وہ مشکل آنے پر لوگوں پر چیختا اور دھاڑتا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان پر کوئی سفرنگ آتی ہے، یعنی بیماری آ گئی، خود ٹھیک ہوا، پھر بچہ بیمار ہو گیا، بچہ ٹھیک ہوا تو کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہوا تو والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، والدین کے انتقال کے غم سے بھی سنبھلے نہیں تھے کہ مزید کوئی اور پریشانی آ گئی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ سفرنگ اپون سفرنگ. تو ایسے میں ایمان پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے یا مشکل؟ بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان یہاں تک وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو. دیکھ لو تم کو اللہ کتنی آزمائش میں ڈال رہا ہے اور اس کو کتنا مزہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو جب ایسے خیال آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟
اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب آپ اپنے رب سے امید رکھیں گی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ کس طرح آسانیاں لاتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور وہ ہماری ہر بات کو دیکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ہے وہ امید جو ہمیں اسلام قدم قدم پہ دیتا ہے۔